السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ایک بار پھر ناکام بنا دی۔ 30 سے زائد دہشت گرد جو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے ان کو پاکستان سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان میں ٹی ٹی پی کے 4 اہم کمانڈر جو ہے وہ بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ڈیٹیل میں ناظرین اس خبر پہ بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی بہتر ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ ایک بار پھر افغانستان سے ایک بڑا گروہ، ایک بڑا ٹولہ دہشت گردوں کا وہ پھر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے شوال، جہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ان پہ نظر رکھی اور ان کو ٹریس کیا اور یہ فینسنگ کاٹ کے پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو رہے تھے۔ حسن خیل کا علاقہ ہے، یہاں پہ جیسے انہوں نے فینسنگ کو کراس کیا سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کھول دی اور چاروں اطراف سے ان کو گھیرے میں لے کے فائرنگ کی، جس سے 30 دہشت گرد جو ہیں 4 اہم کمانڈر سمیت ہلاک ہو گئے۔ ان سے بھاری تعداد میں ناظرین آر پی جی، ایس پی جی، ایس ایم جی، یو بی، جی ایل، آپٹیکل اسکوپ، تو تمام تر جدید اسلحہ اور یہ مواد جو ہیں وہ ان سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی کارروائی تھی، بے شک یہ ایک بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی، مگر ہم اس بارڈر پہ بات کرتے ہیں ناظرین کہ یہ 2640 کلومیٹر کا جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر ہے، یہاں پہ پاکستان کو بڑی مشکل آ رہی ہے۔ اب پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو گئے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ افغانستان سے بڑے پیمانے پہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں۔ جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کا ٹانک، بنو، ڈی خان، لکی مروت آپ دیکھ لیں، کرک آپ دیکھ لیں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ان سارے علاقوں میں جو ہے ایون اب تو باجوڑ اور دیر میں بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ باجوڑ میں بھی پرسوں جو ہے ایک بڑا حملہ ہوا تھا جس میں 4 آفیسر شہید ہو گئے تھے، 12 زخمی تھے۔ تو دراندازی جو ہے وہ افغانستان سے باقاعدہ ہو رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ پاکستان جو بار بار افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ بارڈر ہے۔ پاکستان یہی کمپلین کرتا ہے کہ آپ کے ملک سے دراندازی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بڑی مثال ہے کہ افغانستان سے ایک پورا گروہ، ایک پورا ٹولہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو رہا تھا اور ان کے پاس لیٹسٹ جدید اسلحہ تھا، ساتھ دستی بم تھے، ڈیٹونیٹرز تھے اور دیگر آئی ای ڈیز مواد جو ہے وہ ان سے برآمد ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، اور پاکستان جب کمپلین کرتا ہے تو افغانستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جب تک افغانستان اپنے اس اور پاکستان اس بارڈر کو ایک ساتھ مینیج نہیں کریں گے، اب صرف ون سائیڈڈ پاکستان اس افغانستان کے بارڈر کو مینیج کر رہا ہے، جس سے پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان ناظرین اس بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہا۔ پاکستان نے 1450 چوکی اس بارڈر پہ بنائی ہوئی ہے۔ زیادہ تر پاکستان نے اب اپنا جدید ڈیفنس سسٹم اور جو آلات ہیں وہ کوڈ کاپٹر وغیرہ اور ڈرونز وغیرہ بھی پاکستان کے پاس اویلیبل ہیں ان ایریاز میں، پاک افغان بارڈر پہ۔ تو پاکستان زیادہ تر جو ہے وہ ان کو اب ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جب یہ پاکستان کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو پہ فائرنگ کھول کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مگر ناظرین یہ بارڈر بہت لمبا ہے، پاکستان کے بلوچستان تک گیا ہے، اور جہاں جہاں یہ بارڈر گیا ہے آپ دیکھیں ناظرین کہ وہاں تک پاکستان میں دہشت گردی اور شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو انڈیا بھی افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے سٹیبلٹی اگر نہیں دیکھنی تو آپ نے اس بارڈر کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرنی ہے۔ تو انڈیا آپ دیکھیں ہمیشہ سے ان کے افغانستان کے ساتھ سردار داؤد سے، ظاہر شاہ نجیب سے، ساتھ حامد کرزئی، اشرف غنی، اب طالبان، اس طرح ایران میں دیکھیں تو تمام تر افغانستان کے لیڈر سے اور ایران سے انڈیا کے اچھے تعلقات اپنے ٹائم پہ رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلقات کو انڈیا نے ہر حال میں مینٹین رکھا ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس پہ اپنی انٹیلیجنس اور اپنے کارروائیاں جو ہیں وہ باقاعدگی سے کیے جا سکے۔ انڈیا ایران کے تھرو جو ہے وہ بلوچستان میں انسرجنسی انہوں نے پیدا کی، حالات خراب کیے، بلوچ لبریشن آرمی کو فنڈنگ کی۔ اب یہاں پہ ان طالبان کو ڈرون پہنچائے گئے، ان کو اسلحہ پہنچایا گیا، اسلحہ تو امریکہ بھی ادھر چھوڑ کے گیا ہے۔ اربوں ڈالر کا اسلحہ جو اس ٹائم پہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، دنیا کے کسی ملک کے خلاف نہیں استعمال ہو رہا۔ یہ چھوڑا بھی پاکستان کے لیے گیا تھا تاکہ پاکستان ایسا ہی ان مسائل میں، دہشت گردی کے مسائل کو جھیلتا رہے۔
آپ دیکھیں نظر دوڑائیں تو ناظرین کسی ملک کے خلاف امریکہ کا اسلحہ استعمال نہیں ہو رہا، صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کی ناظرین ایک بڑی وجہ پاکستان کا یہ بارڈر بھی ہے کہ اس بارڈر کو افغانستان پراپرلی مینیج نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ بارڈر ناظرین 60 سال سے تقریباً یہ اوپن رہا، پاکستان نے اس پہ فینسنگ نہیں کی تھی۔ تو جس گھر کی چار دیواری کمپلیٹ نہ ہو وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب پاکستان نے کہیں جا کے اس کو بارڈر کی فینسنگ کو 70 ارب روپے پہ لگا کے پاکستان نے یہ بارڈر آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، مگر 92% پاکستان نے کمپلیٹ کیا ہے اور 8% ابھی بھی پاکستان کا یہ بارڈر ریمیننگ ہے۔ تو جب تک پاکستان یہ 8% بارڈر جو کہا جا رہا ہے کہ ریل کی پٹڑی آ رہی ہے، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس بارڈر کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا۔ آج کل کے جدید دور میں آپ کو اپنے گھر کو سیف کرنے کے لیے بارڈر پہ آپ نے ڈیفنس سسٹم لگانا ہے۔ آپ نے ابھی تک 8% بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ کے ملک میں ڈیفینیٹلی دہشت گردی تو ہوگی۔ اب فینسنگ کو بھی جگہ جگہ سے کاٹا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں دہشت گرد و شدت پسندوں کو، اور ایسے میں جب ایک طرف سے بارڈر کو مینیج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ سمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ تو پاکستان دہشت گردی کو بھی ناظرین فیس کر رہا ہے، ساتھ سمگلنگ کے واقعات بھی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی زیادہ ہو رہے ہیں ایران کے تھرو، اور ساتھ پاکستان اور افغانستان میں تورخم کے راستے سے یہ جو بارڈر ہے اس کے مختلف راستوں پہ ناظرین پاکستان کے ساتھ جو ہے سمگلنگ باقاعدگی سے ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کے پاس ناظرین یہ ایک بڑا ثبوت آ گیا ہے ایک بار پھر کہ آپ بارڈر کراس کر رہے تھے اور بارڈر پہ ہی آپ نے ان کی 30 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ اس ٹائم پہ افغانستان میں 6500 جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان تحریک طالبان کے مسلح طالبان جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ پکتیا، برمل، کنڑ، خوست ان بارڈر ایریاز سے ان TTP طالبان کو شفٹ کیا گیا ہے غزنی میں۔ اب یہ غزنی میں پراپر طریقے سے ان کو آباد کیا گیا ہے، اور جو افغانستان میں ضلعی امیر ہیں اور صوبائی امیر ہیں وہ باقاعدہ انہوں نے ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں اور وہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب تک ان کو غیر مسلح نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، پاکستان کے تعلقات آگے جا کے مزید افغانستان کے ساتھ خراب ہوں گے۔ یہ ناظرین یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اگر بہتر کرنے تو اس کی بڑی وجہ ایک ہی ہوگی جو پاکستان بار بار ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ افغانستان سے پاکستان نے جب بھی ڈیمانڈ کی ہے تو ایک ہی کی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو کنٹرول کریں، ان کو غیر مسلح کریں، اپنے بارڈر کو مینیج کریں، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ مگر ہر دور حکومت میں بھی یہ بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوا ہے اور مکمل دہشت گردی اسی بارڈر سے ناظرین پاکستان میں پھیل رہی ہے۔ یہ 2640 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، انہی علاقوں سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں زیادہ تر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں ایران کا اہم رول تھا۔ ایران کے تھرو انڈیا کے جو رائے وہ باقاعدہ BLA اور BLF سے روابط تھے ان کے، اور ساری فنڈنگ اور آپریشن سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرتے تھے۔ اب ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ناظرین ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ پاکستان نے جو سپورٹ ایران کو دی ہے اس کے باعث ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو 12 دن کی جنگ میں ہم نے دیکھا ناظرین کہ بلوچستان میں امن تھا کسی حد تک، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ تو پاکستان کو بھی اندازہ ہے پاکستان نے جس انداز سے ایران کو سپورٹ کیا ہے، اور پہلی بار ایران کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ اسرائیل کو کھل کے سپورٹ کرنے والا انڈیا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی سپورٹ کے باعث آگے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ BLA کے لیے اور BLF کے لیے آنے والے دن جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہوں گے، اور یہ پاکستان میں دراندازی ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی۔ ایران بھی اب پاکستان کو اندیہ دیا ہے کہ BLA اور BLF کے خلاف جو وہاں پہ بلوچ آباد ہیں، تقریباً اتنے ہی بلوچ اس سائڈ پہ ایران کی سائڈ پہ آباد ہیں، تو ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ایران نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان بھی مکمل طور پہ BLA اور BLF کے خلاف آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔